کہا جا رہا ہے کہ آغاز میں فائرنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد ٹرین کو ڈی ٹریک کر کے باقاعدہ ڈی ریل کر کے اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور ٹرین میں 500 کے قریب مسافر ہیں، اور اس میں سروسز کے لوگ بھی شامل ہیں کچھ، اور یہ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے اس سے۔ اللہ کرے کہ اپیرنٹلی جیسا نظر آ رہا ہے ویسا نہ ہو، لیکن جیسا رپورٹ ہو رہا ہے وہی درست ہو کہ صرف فائرنگ کا کیس ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہاں پہ، ڈاکٹر عرفان سے ہم بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام سر، جی آواز آ رہی ہے سر۔ یہ بتائیے کہ کیا صورت احوال ہے، کیا ہوا ہے، اور تازہ ترین کیا ہے؟ کوئی آپریشن وغیرہ شروع ہوا ہے اس کے جواب میں؟ سر یہ بیسیکلی جعفر ایکسپریس ہے جو کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، آج دن 2 بجے کے بعد، ایگزیکٹلی یہ 2:10 یا 20 کے درمیان کا وقت ہوا ہوگا جب انیشیلی فائرنگ کی گئی جعفر ایکسپریس پہ، اور اس کے بعد ایک جو ٹریک ہے، جو ہی ٹرین ٹنل کے اندر داخل ہوئی، یہ جو مشکاف ٹنل ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد ٹرین رک گئی، اور ٹنل کے اندر ہی، ٹنل کی حدود میں ہی بیسیکلی انہوں نے، اور اسے ٹنل نمبر 8 کہا جاتا ہے، یہ درہ بولان کے اندر آتا ہے، اور یہ تقریباً سبی سے 33 کلومیٹر پیچھے اس بولان کی حدود، کچھی کی حدود میں ہی یہ علاقہ اس کو کہا جاتا ہے، تو سنگ نمبر 8 کے نام سے۔ تو یہاں انہوں نے ٹرین کو روکا، اور روکنے کے بعد جو اب تک کی جو انفارمیشن ہے لیٹسٹ، ان کے مطابق جو عسکریت پسند ہیں وہ ٹرین کے اندر جا چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو پیسنجرز ہیں لگ بھگ جو ریلوے حکام سے اس وقت تک تصدیق ہوئی ہے، وہ تقریباً 500 کے قریب مسافر اس کے اندر سوار ہیں، اور اس ٹرین کی کل 9 بوگیاں ہیں، اور اس کے جو انجن آپریٹر ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ گولی لگنے سے زخمی ہو چکے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی 4 مسافر جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور کس پیشے سے منسلک تھے، لیکن وہ بھی اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اور ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی پریشان کن بھی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس عسکریت پسند تنظیم نے ایک باضابطہ طور پہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا، اور جس میں انہوں نے یہ تھریٹ کیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی آپریشن کیا جائے گا تو یہ جتنے بھی لوگ ان کے ہاں یہ اغمال بنائے گئے ہیں، یہ ان سب کو قتل کر سکتے ہیں۔ جی دوسری طرف حکومتی حکومتی سائٹ کا جو اس وقت جو موقف ہے، ان سے بھی ہم نے کوشش کی کہ رابطہ ہو سکے، تو اس سے یہ بتایا گیا کہ جو علاقہ ہے درہ بولان کے حدود میں پہاڑی سلسلے میں جہاں اس ٹرین کو روکا گیا، اس کے ارد گرد جو سیکورٹی فورسز نے اپنی کاروائی شروع کر دی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو عسکریت پسند ہیں ان کو قابو کر لیا جائے گا، اور یہ جو مغوی ہیں، جو یرغمال بنائے گئے لوگ ہیں، ان کو راہ کروایا جائے گا۔ اس میں کافی چیز ضرور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت یہ جو اٹیک ہوا ہے ٹرین کے اوپر، اس میں بی ایل اے کی جو مجید بریگیڈ ہے، اور اسی طرح ان کی ایک ایس ٹی او ایس ان کی ایک ونگ ہے اسی آرگنائزیشن کے اندر، اور پھر فتح اسکواڈ ان کا ایک ونگ ہے۔ انہوں نے یہ جوائنٹ ان کا یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا، اور یہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں ان تمام لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پہ موجود ہے، پچھلے آدھے گھنٹے سے میں بھی اس کو فالو کر رہا تھا اور بہت تشویش کا اظہار کر رہا تھا، ایک دو دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی، اور حیران کن صورتحال یہ ہے کہ میرا اس وقت سونے کا ٹائم تھا، آئی وانٹڈ ٹو ہیو اے نیپ، کہ میں نے اس کے بعد ویلاگ ریکارڈ کرنا ہے، لیکن یہ اس قدر اندوناک واقعہ تھا، اور جس طرح کے فیکٹس آ رہے تھے وہ اور زیادہ پریشان کن تھے۔ پھر میں نے بات چیت کی ادھر ادھر سے، لوگوں سے پتہ چلا کہ پاکستان آرمڈ فورسز نے آپریشن شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ توقع ہے کہ اس کے اوپر قابو پا لیا جائے گا۔ لیکن دیکھیے یہ اس قدر تشویشناک ہے کہ ایک طرح کی جو مین آرٹری ہے، یہ جو ریلوے ٹریک ہے، یہ پوری آپ کی سپلائی لائن جو ہے کوئٹہ کے ساتھ پورا رابطہ کٹ جائے اگر اس کو انہوں نے ڈی ریل کیا ہے، تو اس کے پیچھے بی ایل اے بتایا جا رہا ہے کہ بی ایل اے نے، مجید بریگیڈ نے اور فتح ان لوگوں نے مل کر یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ تو آپ چونکہ وہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ تازہ ترین اس وقت کیا ہے، کیجولٹیز کی کیا رپورٹ ہے،
اور جو انہوں نے دھمکی دی ہے، کیونکہ یہ دھمکی تھی آپریشن شروع ہونے سے پہلے، اس کے بعد سنا ہے وہ آئی ڈی کارڈز وغیرہ بھی چیک کرتے رہے ہیں. تو کیا ہے تازہ ترین خبر آپ کے پاس؟ سر تازہ ترین یہ ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہے، یہ جو عسکریت پسند ہیں، یہ اس کے اندر ہیں اس وقت ٹرین میں ان کی، اور تقریباً 60 سے 70 جو مسافر ہیں ٹرین سے، جن کے آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کے بعد ان کو انہوں نے ایک الگ سائٹ پہ ٹرین کے جو ٹریک ہے اس کے ساتھ تھوڑا پیچھے لے گئے ہوئے ہیں. اور یہ ماضی میں بھی اس طرح سے ذرا آئی ڈی کارڈز وغیرہ چیک کر کے یہ کاروائیاں ہوتی رہی ہیں. اور اس دفعہ جو ایک چیز ہے وہ اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں 1-2 منٹ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو جب سے بلوچستان میں موجودہ پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے تو تب سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں بہت زیادہ تیز ہو گئی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پبلک انگیجمنٹ ہے وہ اب نہیں رہی، لوگوں کے ساتھ کی حکومت کے ساتھ کوئی ایکسیس نہیں ہے، اور ایک یہ نیریٹو اور یہ جو رجحان ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اور آج کے حملے میں بھی جس طرح اس علاقے کے اندر جو کہ عمومی طور پہ اب خاصا محفوظ ہو چکا تھا، پچھلے اگر ہم 5 سالوں میں جائزہ لیں تو یہ کافی حد تک اس علاقے میں حالات بہتر ہو چکے ہوئے تھے، لیکن یہ ابھی تقریباً 1 سال کے واقعے کے اندر یہ دوسرا یا تیسرا بڑا اس سطح کا حملہ ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں عسکریت پسند سرعام ریلوے ٹریک پہ آئے، اور اس سے پہلے وہ سرعام سڑک پہ آئے اور انہوں نے اس وقت بھی ایک کارروائی کی. تو اس کے جو اس وقت کی جو لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ کیونکہ یہ ایریا ایسا ہے کہ ٹریک روڈ کے بالکل قریب جاتا ہے سارا وادی بولان میں، تو ٹریفک جو روٹین کی ہے وہ رک چکی ہے. عام شہریوں کا اس طرف اس وقت جانا بند ہے تاکہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی آپریشن یا کوئی بھی حکمت عملی بنائی جا سکے جس کے ساتھ یہ ہو. لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہے، میرا یہ خدشہ ہے کہ کہیں اب ان کی طرف سے کیا ڈیمانڈز آئیں گی، وہ یہ اس کارروائی کے پیچھے ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، وہ کیا اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا. یہ محض ان کا اگر صرف یہی ایجنڈا ہے کہ شناختی کارڈ دیکھنا اور لوگوں کو پھر قتل کر کے چلے جانا، یا اس کے پیچھے کوئی اور ان کا ہدف ہو سکتا ہے، یہ ایک برحال ایک تشویش کی بات ہے. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ اکا دکا واقعات تو رپورٹ ہو رہے ہیں، گزشتہ 2 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ، اور پھر کبھی تیزی آ جاتی ہے، کبھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن جو آثار تھے، جو حالات نظر آ رہے تھے، اس سے تو محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس میں، اور موسم چینج ہونے کے بعد تو یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ سردی میں کچھ کمی ہوگی تو اس کے بعد ایک لہر مزید آئے گی اس طرح کی حرکتوں کی. تو کیا اس حوالے سے حکومت نے کوئی اینٹیسپیشن نہیں کی، کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی؟ ہر روز بس میں کوئی نہ کوئی واقعہ تو رپورٹ ہوتا ہے، چھوٹا موٹا، بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں. یہ اتنا سنگین واقعہ ہے کہ 500 لوگ ٹرین پہ سوار ہیں اور کوئی والی وارث نہیں ہے. سر یہ انتہائی آپ نے درست سمت کی طرف اشارہ کیا، اور حکومت وقت جو اس وقت بلوچستان میں ہے، ان کو ذرائع ابلاغ نے، انٹلیکچوئلز نے، میڈیا کے مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے ان کی توجہ اس طرح کی چیزوں پہ دلانے کی بڑی کوشش کی تھرو اپنے پلیٹ فارمز کے، ویلاگز کے، ٹی وی کے. لیکن حکومت بلوچستان کی اس وقت جو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ان کی کوئی ترجیحات میں عوام کا جان و مال شاید شامل ہی نہیں ہے. اور جس طرح بلوچستان میں پچھلے 1.5 سال کے عرصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا بیانیہ سامنے آ گیا کہ جس کی وجہ سے جو پرو گورنمنٹ سینٹیمنٹ تھا یا جو پرو اسٹیٹ جو نیریٹو تھا وہ بہت زیادہ ہمیں پیچھے نظر آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے کاؤنٹر نیریٹو میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سالڈ ایفرٹ نہیں ہے، محض دعوے ہیں، محض اعلانات ہیں. صرف اس حد تک فوٹو سیشنز کی حد تک وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب مختلف تقاریب میں ضرور جاتے ہیں، پاکستانیت کی بات کی حد تک وہ کھوکھلی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ وہاں کی یوتھ کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو انگیج کر کے مین اسٹریم کیا جا سکے. کوئی ایسا سالڈ پروجیکٹ اس وقت تک اس وہاں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ سنجیدہ ہیں اور ان حالات کو اور اس خطرے کو جو آپ نے فرمایا اس کو سبھی ریڈ کر رہے تھے. جو لوگ بھی بلوچستان کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان کو نظر آ رہا تھا، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح آگے چل کے مزید خدا نخواستہ یہ ڈیڈلی ہوگا اگر اس ایک پورا ایک نیکسس ہے جو کام کر رہا ہے، اگر اس کے اوپر ورکنگ نہ کی گئی. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں میں گورنمنٹ کی نااہلی ہے.
डॉक्टर साहब मैं यही गुजारिश कर रहा था कि गुज़श्ता कम से कम 20 दिन से मैं तवातर के साथ कहता चला आ रहा हूँ, 1 महीना हो गया मुझे ये बात करते-करते कि ये जो वेस्टर्न साइड है हमारी, वेस्टर्न बॉर्डर है, इस तरफ हमें बेपनाह ध्यान करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स पूरा बॉर्डर से लेके पूरे का पूरा बलूचिस्तान, हमें इधर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हालत इस वक़्त ये है कि रेलवे मिनिस्ट्री को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है वाकया, बस ये एक फायरिंग का वो मामला हुआ है, वो बात रफा दफा होगी, खत्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से कोई खबर, कोई प्रेस रिलीज, कोई हैंड आउट, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पे कोई बात की हो, कोई सिलसिला किया हो? वैसे तो तवक्को कोई नहीं है मुझे। नहीं नहीं सर, सो फार अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस पे कोई बातचीत नहीं हुई है, और आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि वहाँ की जो सिचुएशन है उसमें कोई मजीद विजिबिलिटी आए तो फिर वो अपना इस पे कोई मौक़िफ़ या उमूमन मौक़िफ़ क्या होता है यहाँ, इन्होंने बस एक तरदीद ही करनी होती है, इसको मजम्मत ही करनी होती है कि मजम्मत है, तो बाकी कोई और ऐसा चीज इनकी तरफ से नहीं होती। अलबत्ता बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके तर्जमान हैं शाहिद रिंद, जो अगर आपको याद हो कि वो भी आप ही के एक शागिर्दों में से हैं, जी 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 जी। तो उन्होंने अभी कहीं ख्वाब खरगोश से शायद इस वक्त वो जागे हैं, आजकल वो भुट्टी साहब के दस्तेराज थे बलूचिस्तान में, तो उन्होंने अभी कहा है कि सिबी के जो अस्पताल है उसमें हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और एम्बुलेंसेस को रवाना कर दिया उस इलाके की तरफ, और फिर वो फरमाते हैं कि इलाका क्योंकि पहाड़ी है और दुश्वार गुजार है, इस वजह से रसाई में मुश्किलात पेश आ रही है, और बाकी महकमा रेलवे की जानिब से इमदादी ट्रेन जाए वकुआ पे रवाना कर दी गई है, और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का तो आपको पहले इल्म में है कि वो ज़ाहिर है इसके ऊपर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर चुके हुए हैं पहले ही, और उसके साथ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि अभी वो जायजा ले रहे हैं बतौर तर्जमान जो है बलूचिस्तान हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि अभी हम इसका जायजा ले रहे हैं कि ये है क्या, और साथ फरमा रहे हैं कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का साक्षाना हो सकता है, यानी अभी इन्हें ये भी अंदाजा नहीं है कि ये दहशतगर्दी हो गई है, ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का चले साक्षाना है। अल्लाह करे इसमें कोई बेहतरी की तरफ सूरत हाल जाए। मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करें कि हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ से, क्या एहतियाती तदाबीर कोई मेडिकल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त कनेक्टेड नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जहाँ जहाँ राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगता है जैसे राब्ते कटे हुए हैं ना, तो इसमें मुझे भी गाइड कीजिए और खुद भी आपको रोल प्ले कीजिए कि कोई ऐसा काम जो नेशनल सर्विस के हवाले से जो किया जा सकता हो। सर आप एक पाकिस्तान का माशाल्लाह आपको आपका शुमार उन लोगों में से है जिनके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और आपसे मैं अपील कर सकूंगा एक से आपका एक शागिर्द होने की हैसियत से कि अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपका पास है और आपकी आवाज की बहुत अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले करते चले जाएंगे। के हवाले से आप जितना गाइड कर सकें नई नस्ल को, यूथ को, उसमें आपसे बेहतर शायद कोई इस वक्त आवाज है जो अपना किरदार अदा हाँ, कर लेकिन सके। इस वक्त तो डॉक्टर साहब, इस वक्त तो जो सूरत हाल है, ख़वातीन हज़रात, हम पहले आपको बता चुके हैं कि जाफर एक्सप्रेस के साथ एक सान्या पेश आया है, फायरिंग की गई, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई, इसमें मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर इरफान मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमें, और हम दुआ कर रहे हैं कि खुदा करे कि कोई कैजुअल्टीज़ ना हो, और हो तो बहुत कम से कम रहे ये सिलसिला। फ़ौज और दीगर इदारे अपना किरदार, वो यकीनन कोई ना कोई पेशरफ्त हुई होगी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था हमारे गन शिप्स जो हैं, हेलीकॉप्टर्स, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर रेस्क्यू के हवाले से शुरू हो चुकी होगी। लेकिन ये खबर तशवीशनाक है। सर अगर आपकी इजाजत हो, जी जी जी, जरूर 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 जरूर। जी, एक अपडेट ये अभी आ रही है, तो इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन गैर मुसद्दका है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन शुरू हुआ उसके नतीजे में जो टेररिस्ट, ये जो अस्करियत पसंद जिस ट्रेन के इर्द गिर्द की जो हदूद में मौजूद थे, उनके साथ
ابھی جو تازہ ترین جھڑپ جاری ہے جس میں 2 عسکریت پسندوں کے ہلاک ہونے کا بتایا گیا ہے. یہ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور لیکن یہ عین ممکن ہے کہ یہ ابھی ٹرین سے آپ کہہ سکیں گے کہ کچھ فاصلے پر یہ ہو رہا ہوگا کیونکہ ٹرین ٹنل کے اندر ہے اور اس کے ارد گرد مکمل ایک پہاڑی سلسلہ اور جس کے اوپر یہ پہلے بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہاں بھی کچھ لوگ مورچہ بند ہیں یا کھڑے ہیں تو یہ ان کو آئی تھنک کہیں نہ کہیں ابھی انگیج کیا گیا ہے. یہ بھی ریسنٹ اپڈیٹ ہے. یہ بتائیے کہ مشکاف ٹنل یہ وہی فیمس جو بولان ٹنل کے آگے اس سے نیکسٹ ٹنل آتی ہے جو ٹنل نمبر ایگزیکٹلی سر یہ سی بی انٹری سے پہلے بس یہ جو ایک رو میں ٹنلز آتے ہیں سارے 8 ٹنل نمبر 8 ہے. ہاں ٹنل نمبر 8 Yes. جو ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اس وقت کوئی اندازہ ہے کہ یہ جو عسکریت پسند ہیں یہ ہیں کتنے ان کی تعداد کتنی ہے؟ سر ایگزیکٹ جو ان کا نمبر ہے وہ کہنا مشکل ہوگا لیکن اسی طرح کی جو انہوں نے پچھلی کارروائی کی تھی اس میں یہ لگ بھگ 70 سے 100 کے قریب تھے جو ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے. اور اس واقعے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے بھی جو میں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اگر کم سے کم بھی تعداد ہے تو وہ 40 اور 50 سے کم نہیں ہے. یہ اس سے کم ہرگز نہیں ہے, اس سے اوپر ہی ہیں جتنے بھی ہیں. کیونکہ اس میں ایک اور بڑی جی سمجھنے والی چیز ہے سر کہ اسی یہ جو جگہ ہے یہیں سے چند فاصلے کے اوپر پیر غائب واقع ہے, مشہور سیاحتی مقام, اور پیر غائب کے پیچھے جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں باضابطہ طور پہ آج سے چند ماہ قبل تک اور ابھی بھی وہاں ان کی نقل و حرکت عسکریت پسندوں کی بڑی آزادانہ دیکھی گئی ہے اور رپورٹ ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ آبادی میں آ جاتے ہیں. موسٹلی وہاں کے لوگوں کی فصلیں اور سامان بھی وہ ساتھ لے جاتے ہیں. تو یہ اس علاقے میں آلریڈی تھوڑا سا یہ جو اس کے اوپر ہے وہاں ان کا پراپر ایک بنا ہوا ہے چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ ایک ہائیڈ آؤٹ ہے یا ان کا موومنٹ ہے اور اس علاقے میں ان کو ایک بیک اپ کے لیے بھی ان کی ضرور کہیں نہ کہیں کوئی ٹیم موجود ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے کچھ لوگ بھی جو چھٹی پہ جا رہے ہوں یا وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جا رہا انہیں تو وہ بھی ٹرین میں موجود ہے, ان کی موجودگی سے بھی ایک تھوڑا سا کشن ملے گا سیکیورٹی کے حوالے سے, کیا کہتے ہیں آپ؟ سر اس پہ میں نے کافی کوشش کی کہ کنفرم کیا جا سکے کہ کیا اس خبر میں حقیقت ہے یا نہیں, لیکن ابھی تک اطلاع یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں سیکیورٹی پرسنلز نہیں ہیں. اور یہ جو دوسری سائڈ سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں موجود ہیں سیکیورٹی پرسنز, لیکن حکومت کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے. سو فار ابھی تک کوئی اس کے اوپر یہاں کوئی اتھینٹک کنفرمیشن کسی سائڈ سے بھی نہیں ہوئی. جتنے بھی ذرائع ممکنہ طور پہ استعمال ہو سکتے تھے جن سے اس کی تصدیق کی جاتی وہ میں نے کنفرم کی, لیکن اس میں سول پیسنجر ضرور موجود ہیں اور واقعے کی ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں, لیکن جو اس کے اندر کوئی آرم فورسز کے لوگوں کی موجودگی کا مسافروں میں ہونے کی کوئی تصدیق نہیں ہے اس وقت تک. اور اس وقت تک کوئی اس کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں ہے کہ انکاؤنٹر میں کچھ عسکریت پسند جو ہیں. ابھی اس وقت اطلاعات ہیں کہ 2 لوگ اس انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں جو ٹرین کو یرغمال بنانے کی گروپ کا حصہ ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اس کے علاوہ ٹرین میں کوئی اور چیز کوئی کہتے ہیں کہ ایک ایڈیشنل کرنسی کوچ تھی اس کے ساتھ کوئی, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ انٹرنیٹ پر یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ اس سے کرنسی کوچ کا جو ہے نا ہونا. یہ سر بیسیکلی ایریا ایسا سر یہ جو جس روٹ پہ یہ ٹرین آتی رہی ہے سالہ سال, تو یہاں پہ سر یہ جسٹ ایک پیسنجر ٹرین رہتی ہے اور بہت ہی چھوٹا موٹا کوئی کارگو ایکٹیویٹی اگر ہوگی کوئی ایک حصے سے دوسرے حصے میں لوگ پہنچانے کے لیے تو وہ ایک بوگی اس کے ساتھ کبھی کبھار اٹیچ ہوتی ہے, وہ بھی عموماً نہیں ہوتی کیونکہ اس روٹ پہ میں نے خاصے سفر کیے ہوئے ہیں اور ایون ٹرین میں بھی میں کر چکا ہوں. تو یہاں پہ یہ باقی جتنی چیزیں وہ افواہیں کنسیڈر کی جا رہی ہیں. جو اس میں صرف پیسنجرز ہیں جو کہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور یہ انہوں نے ایک اس کو اب سافٹ ٹارگٹ کہہ لیں یا جیسے بھی انہوں نے یہ رمال بنا کے اب مے بی کہ اس کے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ آئیں گے وقتاً فوقتاً سامنے, لیکن خاصی برل اس کو لے کے ابھی رومرز بھی ہیں. لیکن انفیکٹ یہ صرف ایک پیسنجر ٹرین تھی, کوئی اس میں ایڈیشنل بوگی یا کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں تھی.
اور اس کو انہوں نے پہلے فائرنگ اور اس کے بعد ٹریک جس جگہ پہ اڑایا تو وہاں اس کو الٹیمیٹلی یہ روکنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر جو آپریٹر تھا، انجن آپریٹر، وہ بھی اس میں اس وقت تک زخمی بتایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو بھی ہے ٹرین کے کسی پیسنجر کو حکومتی ریسکیو ٹیم کہیں لے جانے کی میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے، لوگ وہیں پہ ہیں اس وقت تک۔ یہ بتائیے کہ کوئی ڈیمانڈز وغیرہ تو نہیں آئی ابھی تک ان کی طرف سے؟ اس وقت تک سر کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی، ایون جو لوگ بہت زیادہ اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں قریب سے، ان کے یا جو ایون پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی ڈفرینٹ سورسز سے رابطے کی کوشش کی گئی کہ جس سے کوئی اندازہ ہو کہ ان کا کوئی مطالبہ ہے اس حوالے سے یا نہیں، لیکن سو فار ان کا مطالبہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اور یہ بڑا انہوں نے ایک اسٹریٹجکلی یہ جو حملہ کیا ہے، اس کی جو لوکیشن انہوں نے اس کی سلیکٹ کی ہے، وہ ایک ایسی جگہ پہ کی ہے کہ یہاں پر جو موبائل سگنلز ہیں وہ ویسے بھی نہیں ہوتے جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا، اور کیونکہ جو اس کی وجہ سے، اور ماضی میں بھی انہی علاقوں میں یہ کاروائیاں کرتے رہے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی ایسا باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا کہ یہ اس پوری ایکٹیویٹی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ موسٹلی جو جتنے بھی پیسنجرز ہیں ان کے یہ آئی ڈی کارڈ چیک کریں گے، اور جیسے روایتی طور پہ پہلے بھی جن کا تعلق پنجاب سے ہو رہتا ہے، ان کے اوپر پھر یہ خدا نخواستہ ان کو یہ قتل کر سکتے ہیں یا ان کو یرغمال بنا کے کوئی ایسا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ لیکن نہ ایک چیز کرے، ضرور ہے کہ اللہ اگر نہ سیکورٹی کرے۔ فورسز کا ایکشن جو کہ اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر یہ مسافروں کو زیادہ دور پہاڑوں میں لے جا کے لمبے عرصے تک یرغمال نہیں بنا سکیں گے، جی جی اور جی ایسی صورتحال میں ممکن ہے کہ جو نقصان ہے وہ کم ہو۔